برادران ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستوں، آئیے سب سے پہلے آپ کو میں ایک بہت بہترین واقعہ سناؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کی شادی کیسے ہوئی۔ تو آئیے واقعہ سماعت فرمائیے کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی صفائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک شخص کو کعبے کے سائے میں روتا ہوا دیکھا اور عرض کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غریب ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے حیثیت کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن آج میں آپ کے بیٹے عبداللہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جب اتنا سنا، یہ نہیں کہا کہ تیری زمین کتنی ہے، یہ نہیں کہا کہ تیری پراپرٹی کتنی ہے، یہ نہیں کہا کہ تو جہیز میں کیا کیا دے گا، فرمایا صرف نام بتا اپنے بیٹی کا۔ وہاں عبد مناف کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام آمینہ ہے۔ کہا بس مجھے اتنا ہی سننا تھا۔ آمینہ بنا ہے امن سے، جس کے معنی آتے ہیں چین دینے والی، جس کے معنی آتے ہیں آرام دینے والی، جس کے معنی آتے ہیں سکون دینے والی۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹے کا نام عبداللہ، بہو کا نام آمینہ، امن دینے والی، تو ان سے جو بچہ آئے گا وہ سارے جہاں کو آرام دیتا ہوا نظر آئے گا، وہ سارے جہاں کو سکون دیتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنے والے کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ حضرت بارات کب لے کر کے آؤ گے؟ فرمایا 90 ذوالحجہ کو آئیں گے۔ بولا کتنے لوگ آئیں گے؟ حضرات گرامی اب اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے یہاں کے شادیوں کا جائزہ لو۔ ایک شادی مکے میں ہونے جا رہی ہے اور ایک شادیاں ہمارے یہاں پر ہوتی ہے۔ ہزاروں کے تعداد میں باراتیں لے کر کے جاتے ہو، 500 کے تعداد میں باراتیں لے کر کے جاتے ہو، اور شادی سے پہلے ہمارے گھروں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ جو بجوائی ہوتا ہے وہ کم سے کم 1 مہینہ یا 1.5 مہینے تک اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کبھی بیٹی کے یہاں جا کر کے کھاتا ہے، کبھی بیٹے کے یہاں جا کر کے کھاتا ہے، پھر اس کے بعد میں کہتا ہے کہ لڑکی کی بہن دیکھنے کے لیے آئے گی، لڑکے کا بہن ابھی دیکھنے کے لیے آئے گا، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئے گی، لڑکے کا خالو یا پھوپھا دیکھنے کے لیے آئے گا، تب جا کر کے رشتہ پکا ہوگا۔ اب 15 دن کے بعد میں، اب 20 دن کے بعد میں اس طریقے سے قریب اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ 250 روپیہ کمانے والا غریب، 500 روپے کی مزدوری کرنے والا غریب اپنے گھر پہ آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی قدر کی کمی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس غریب کی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے۔ لیکن ایسے ہی 1.5 مہینے تک کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ جس کی 4-5 بیٹیاں ہیں اس غریب کو رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اتنا قرض اس کے سر پہ ہو جاتا ہے کہ اور بیٹیوں کے سروں میں چاندنی اتر آتی ہے۔ اے پیارے، کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے قیامت میں محبوب تاور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافعی مصر کے سامنے؟ پیارے حضرات گرامی، آج ہمارے گھروں کا شادی کا حال دیکھ لو، اور مکے میں حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے شادی کا حال دیکھ لو۔ حضرات گرامی، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جب وہ کھانے پینے کا سلسلہ پورا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں رشتہ پکا ہو گیا تو ٹھیک ہے، رشتہ منظور ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بیچ میں ہی آ کر کے خبر دے دیتا ہے کہ بھائی بہن کو لڑکی پسند نہیں ہے، بہن ابھی کو لڑکی پسند نہیں ہے، بہن کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں ہے، بہن ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے سالے کا جوڑ نہیں ہے۔ اے پیارے، جب تیرے یہاں پر جوڑ نہیں تھا تو تو نے اس غریب کا خرچ کیوں کرایا؟ جب تجھے رشتہ کرنا ہی نہیں تھا تو اس غریب کے گھر پہ یہ کہنے کے لیے کیوں گیا کہ میں رشتہ کرا دوں گا؟ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرا امتی بہت پسند ہے جو نکاح کو سب سے آسان کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں جو نکاح کو آسان کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب نبی کی شفاعت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے گھروں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی منگنی کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، کبھی تاریخی کے نام پہ جوڑے لیے جا رہے ہیں، یعنی کپڑے لیے جا رہے ہیں، کبھی بھکائی کے نام پر کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں،
مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. آپ اپنے گریبان کا جائزہ لو, اپنے گریبان کا جائزہ لو. جب حضرت عبد المطلب سے وہاب نے کہا کہ آپ بارات کتنے لے کر کے آؤ گے, تو کیا جواب دیا تھا حضرت عبد المطلب نے؟ سنو اور اپنے معاشرے کا جائزہ لو, معاشرے کا جائزہ لو. آپ نے فرمایا کہ تیرے یہاں پر 12 سے 7 لوگ آئیں گے. ایک روایت میں ملا کہ 9 لوگ آئیں گے, ایک اور روایت میں ملا کہ 11 لوگ آئیں گے. حضرات گرامی کتنی مختصر بارات گئی تھی حضرت عبداللہ کی. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, شادی ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ کی, آتی ہے حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر میں, اور اسی رات میں وہ نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے رحم آمنہ میں آ جاتا ہے, شکم آمنہ میں آ جاتا ہے. اب سنو پیارے مسلمان ہو, اب سنو پیارے مسلمان ہو, اب نور مصطفیٰ کو کئی مہینے ہو گئے ہیں, ماں کی شکم میں پروان چل رہے ہیں. حضرات گرامی حضرت عبد المطلب نے ایک دن حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا ہمارا لاڈلا آنے والا ہے, پیارے ہم چاہتے ہیں کہ تم ملک شام چلے جاؤ اور ہمارے آنے والے بچے کی آمد کے لیے اتنے پھل فروٹ لے کر کے آؤ کہ ہم مکے والوں کی دعوت کریں, ایسے میوازات لے کر کے آؤ کہ جو مکے میں آئے ہم تمام کو کھانا کھلائے اور بہترین دعوت دے. حضرات گرامی اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حضرت عبداللہ گئے ہیں ملک شام قافلے کے ساتھ میں. اب واپسی کے موقع میں جب مدینہ منورہ پہنچے, اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا. یثرب کا معنی آتا ہے بیماریوں کا گڑھ. حضرات گرامی مدینہ تو میرے نبی کے قدموں سے بنا ہے, مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک سے بنا ہے. حضرات گرامی حضرت عبداللہ گئے ہیں, حضرت عبداللہ گئے ہیں حضرت آمنہ کے شکم میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی. جب حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی تو قافلے والے سے کہا یہ سامان میرا مکہ لے کر کے چلے جاؤ اور میرے والد سے کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اب آپ کے پاس نہ آ پاؤں, لیکن میرے آنے والے بچے کی آمد پر دعوت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے, خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. حضرات گرامی حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں انتقال کر جاتے ہیں. حضرت عبداللہ اس دنیا ظاہری سے پردہ کر جاتے ہیں. اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, چند دنوں کے بعد میں حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب سے کہا ابا جان اتنے دن ہو گئے عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آئی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا قافلہ آئے گا میں ان سے پوچھوں گا. قافلے کے لوگ آئے, سامان حضرت عبد المطلب کے سامنے رکھ دیا. حضرت عبد المطلب نے کہا میرا بیٹا عبداللہ نہیں آیا, تو لوگوں میں سے ایک نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے, اب عبداللہ یہاں پر واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, سامان گھر لے کر کے جاتے ہیں. حضرت آمنہ خبر کا انتظار کر رہی ہے. نور مصطفیٰ یعنی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کی شکم میں پروان چل رہے ہیں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, آج اسلام ہم تک بڑے آسانی سے پہنچ گیا ہے. نہیں پیارے, اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے, بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حضرت آمنہ نے جب حضرت عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا بابا کیا خبر لے کر کے آئے ہو میرے عبداللہ کی. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹی کیسے کہوں, میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں. حضرت عبد المطلب سے اس نے کہا بتائیے نا بابا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹی آمنہ اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے, اب عبداللہ یہاں پر واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا کہ حضرت آمنہ کی آنکھوں کے تلے اندھیرا آ گئی. رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے مولا ابھی میرا بیٹا اس دنیا میں آیا بھی نہیں, مولا تو نے میرے سارے کو اٹھا لیا. تو غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ پریشان مت ہو, ہم نے ان کے والد کا سایہ اس لیے اٹھایا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں, اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں, سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے.